وقت آ رہا ہے، یہ ایک بدعت نہیں، بہت ساری بدعات اکٹھی ہو گئی ہے، لیکن ان بدعات کو ہم بدعت حسنہ کہیں گے، سیئہ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ سیئہ بھی ہیں، جو چیز بری ہو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز۔ اب نئی چیز بری بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ میں نے مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید میں جو زبر زیر پیش ہے یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت واجبہ ہے، یعنی زبر زیر پیش والے قرآن مجید کو پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر پڑھنا ہی ناممکن ہے، کیونکہ زبر زیر پیش کے اعراب سرکار اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے۔ اس قسم کی پکی مسجدیں نہیں تھی، یہ پنکھے نہیں تھے، یہ بجلی نہیں تھی، یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا اور حاجی افتخار صاحب بھی نہیں تھے، جو 40 روزہ کورس کے الحمدللہ یہاں کے فاضل ہیں۔ ارشد صاحب بھی چند دنوں کے بعد مدینہ طیبہ جا رہے ہیں نومبر میں، ہو سکتا ہے نومبر میں جا سکے تو دسمبر میں چلے جائیں، بارکب جب بلاوا ہوگا تب ہی جائیں گے، بندہ کوشش کرتا ہے لیکن جب وہاں سے منظوری ہوتی ہے تب ہی جاتا ہے، جب ہی جاتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ کی بیٹی ہے کہ نمین کے آوازہ یہ بھی چلے گئے، اللہ سب کو لے جائے، مدینہ طیبہ لے جائے۔ بات یہ کر رہا ہوں، مدینہ طیبہ میں جو مسجد نبوی ہے وہ بھی کچی تھی سرکار کے دور میں، اب یہ پکی مساجد ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ ہم بھی سرکار کے دور میں نہیں تھے، ہم سارے بدعتی ہیں، لیکن ہم بدعتی ہیں، لیکن اس کو ہم بدعت سیئہ نہیں کہیں گے۔ سیئہ کہتے ہیں بری بدعت، حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت۔ ہم الحمدللہ ہم سارے نئے ہیں، سرکار کے دور میں نہیں تھے نا، سرکار کے دور میں جو تھے، جس نے سرکار کو ایمان کی دولت سے دیکھا اور محبت کی نگاہ سے دیکھا، ایمان نصیب ہوا، وہ صحابی بن گیا، صحابی بن گیا۔ جس نے صحابی کو دیکھا تابعی بن گیا، جس نے